لاک ڈاؤن میں ضرورت مندوں کی مدد کے لیے سماجی تنظیمیں سامنے آ رہی ہیں۔ اسی طرح مہاراشٹر کے ضلع بھیڑ میں بھی خدمت خلق نامی تنظیم نے منفرد پہل کی ہے، جس سے سینکڑوں بھوکے لوگوں کو بآسانی کھانا مہیا کرایا جا رہا ہے۔ تفصیل جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ خاص رپورٹ۔ دنیا بھر میں تباہی مچانے والے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بھارت میں پچھلے 50 دنوں سے زائد عرصے سے لاک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ اس لاک ڈاؤن سے لوور اور مڈل کلاس طبقہ بری طرح متاثر ہوا ہے۔ لاک ڈاؤن کے شکار ضروری اشیاء حاصل کرنے میں ناکام رہ رہے ہیں۔ ایسے میں مہاراشٹر کے ضلع بیڑ کی خدمت خلق نامی تنظیم نے منفرد اور قابل مثال پہل شروع کی ہے، جس کی ہر گوشے سے ستائش کی جا رہی ہے۔ بنا لحاظ مذہب و ملت ہر کسی تک کھانا پہنچانے کی اس کوشش کو سرکاری افسران اور انتظامیہ کی ستائش بھی حاصل ہے۔ مداری جو محلہ ہے جو بالا پھر بانگر نالے کے قریب ہے، وہ کلیکٹر صاحب نے بتایا کہ ہم لوگ بھی وہاں پر راشن پہنچا رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ ہماری بھی ٹفن کی اسکیم شروع ہوئی ہے، تو کلیکٹر صاحب نے کہا کہ وہاں پر بھی کھانا پہنچائیے، تو اسپیشل ہم نے ان لوگوں کے لیے آج آلو کی بریانی تہاری بنائی ہے اور وہاں پر ہم لوگ پہنچا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ پیکنگ چل رہی ہے، اب کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ گرم گرم لوگوں کو کھانا مل جائے گا۔ خدمت خلق نامی تنظیم کی جانب سے پہلے سے ہی لوگوں میں کھانے کے پیکٹس تقسیم کیے جا رہے تھے، تاہم ضرورت مندوں کی بڑھتی تعداد کو دیکھتے ہوئے خدمت خلق نے انوکھا فیصلہ لیا۔ انہوں نے عام شہریوں کو بھی اس کار خیر میں شامل ہونے کی دعوت دی اور پھر بیڑ شہر کی عوام نے اس دعوت پر لبیک کہا۔ خدمت خلق ویلفیئر ٹرسٹ بیڑ مہاراشٹر کے صدر مولانا عبدالباقی حسامی مولانا مرزا سلیم قاسمی نے بتایا کہ دراصل خدمت خلق نے لوگوں سے کہا کہ جب وہ اپنے گھر والوں کے لیے ایک وقت کا کھانا بنا رہے ہوں تو اپنی استطاعت کے مطابق 1 یا 2 فرد کا زائد یا ایکسٹرا کھانا پکوائیں اور اسے پیک کر کے قریبی مسجد پہنچائیں۔ مسجد کے باہر ان پیکٹس کو جمع کیا جاتا ہے اور پھر یہاں سے خدمت خلق کی گاڑی آ کر ان پیکٹس کو جمع کرتی ہے اور نشاندہی کیے ہوئے ضرورت مندوں کے گھروں تک یہ پیکٹس پہنچائے جاتے ہیں۔ شہر بیڑ میں خدمت خلق ایک چیریٹیبل ٹرسٹ ہے جو 5 سالوں سے اپنی خدمات انجام دے رہا ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جب اس کام کو شروع کیا گیا تو ایک اڑت مارکیٹ ہمارے آفس کے سامنے ہے، جہاں پر تمام شیتکری اور دیہات کے لوگ اپنا مال اڑت پر لاتے ہیں، سبزی، فروٹس وغیرہ۔ اب اگر اس کو بھاؤ نہیں آتا تھا تو وہ بہت ساری ترکاریاں اور فروٹ سستے داموں پر اور کبھی وہیں پر ڈسٹ بن کر چلے جاتے تھے۔ تو ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ یہ ساری ترکاریاں، یہ فروٹ ضائع ہو رہے ہیں، تو ہم ان لوگوں سے ریکویسٹ کی کہ بھئی آپ اس کو ضائع نہ کریں بلکہ ہمیں دے دیں۔ ان لوگوں نے ہماری بات کو پسند کیا اور ہمیں وہ تمام چیزیں دینے لگ گئے، اور ہم نے اس کو ترتیب کے ساتھ پیک کر کے شہر بیڑ کے مستحق افراد تک پہنچانے کا کام شروع کیا۔ ہمارے کام کا آغاز یہاں سے ہوا۔ اس کے بعد شادی میں اور دیگر تقریبات میں جو کھانا بچ جایا کرتا تھا، وہ کھانا بھی ہم کلیکٹ کرتے، جمع کرتے اور مستحقین تک پہنچانے کا سلسلہ ہم لوگوں نے شروع کیا۔ اس کے بعد رمضان المبارک آئے، ہم لوگوں نے مستحق افراد تک راشن کٹ، رمضان کا سامان، عید کے لیے کپڑے یہ دینے کا اہتمام کیا، اور ماشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ اب چونکہ اچانک ایک بیماری کی وجہ سے پورا ملک اور بلکہ پوری دنیا پریشان تھی، اور ایسے موقع پر لاک ڈاؤن کا اعلان حکومت کی جانب سے کیا گیا، ایسے میں تمام لوگ جو محنت مزدوری کرنے والے تھے، روزگار جن کے چھوٹے موٹے تھے، بڑے کاروبار والے تھے، سب کے سب پریشان ہو گئے، اور ایسی مہاماری کے زمانے میں بہت سے لوگوں کے لیے اپنی زندگی جینا دوبھر ہو گیا تھا اور مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا تھا۔ ایسے میں خدمت خلق نے بہت ہی اہتمام کے ساتھ ایسے نازک موڑ پر 2-2.5 ہزار لوگوں کے گھروں تک راشن پہنچانے کا اہتمام کیا، اور پورے شہر کے لوگوں سے ریکویسٹ کی کہ ہمارے ٹرسٹ کے جانب سے نہ صحیح بلکہ آپ اپنے لیول پر اس کام کو انجام دیں۔
الحمدللہ شہر بیڑ کے مالدار لوگوں نے اور دیگر تنظیموں نے دل کھول کر اس شہر کے مستحق اور پریشان حال لوگوں کی مدد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور یہ خدمت کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ رمضان المبارک آیا، اور رمضان میں ہم نے اس بات کا اہتمام کیا کہ روزے داروں کو روزانہ افطار کے موقع پر گرم بریانی اور تحری کے ساتھ ان کی ضیافت کی جائے، لہذا روزانہ 50 کلو بنا کر ان لوگوں کے لیے افطاری میں کھانا پہنچانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ سوچا کہ بھئی روزے دار تو بہت زیادہ ہے اور ہمارے 50 کلو کے کھانے سے کیا ہوگا، تو ہم نے ڈبہ نیکی کا ڈبہ اسکیم کے تحت اس کام کو شروع کیا، اور محلے کے نوجوانوں سے اور محلے کے بزرگوں سے یہ گزارش کی کہ آپ اپنے گھر میں جب کھانا بنائیں گے تو ایک آدمی کا زیادہ کھانا بنائیں، تاکہ اس کے ذریعے سے کسی مستحق اور بھوکے روزے دار کی روزے کی روزہ افطار کرا سکے اور آپ اجر کے مستحق ہو سکے۔ تو اس کام کو بھی ہاتھوں ہاتھ لیا۔ آج ماشاءاللہ اس نیکی کا ڈبہ اسکیم کے تحت شہر کے مختلف علاقوں کے اندر یہ اسکیم چل رہی ہے، اور اس کے ذریعے سے تقریباً 500 گھروں کے اندر کھانا پہنچ رہا ہے، اور خدمت خلق کے ذریعے سے بھی جو کھانا بن رہا ہے 500 گویا خدمت خلق یہ ایک ٹرسٹ ہے جو روزانہ 1000 لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے۔ اس طرح شہر میں اور دیگر تنظیمیں ہیں جو اس کام کو انجام دے رہی ہے۔ جو لوگ یہ میری بات سن رہے ہیں اور جو میرا پیغام سن رہے ہیں، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے تمام دنیاوی مصروفیات کے ساتھ ساتھ اور اپنے تمام کاروبار کے ساتھ ساتھ اگر انسانیت کی خدمت کے لیے اٹھیں گے اور چھوٹی چھوٹی تدبیریں اور طریقہ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اس ملک کی پریشانی بھی دور ہو جائیں گی اور کوئی اس دنیا میں بھوکا نہیں سوئے گا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اندر انسانیت کی خدمت کا جذبہ پیدا فرمائے اور تمام لوگوں کو بے لوث انداز پر بے لوث اور اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تمام انسانیت کی خدمات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ ایسے میں خدمت خلق کی یہ منفرد پہل مقبول ہوتی گئی اور لوگ جوخ در جوخ اس میں شامل ہوتے گئے۔ اب خدمت خلق کی جانب سے بیڑ شہر کے کونے کونے میں موجود لوگوں تک یہ کھانا پہنچایا جا رہا ہے۔ مشکل گھڑی میں بھوکوں تک کھانا پہنچانے کا خدمت خلق کا مقصد انسانیت کے پیام کو عام کرنا ہے۔ بیورو رپورٹ BBN نیوز۔